مفتی صاحب امام صاحب کی خدمت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، امام اس دور کا مظلوم ہے بابا. اپنے امام کی عزت کرنا سیکھو، اماموں کی خدمت کرو. وہ آگے ٹھہر کر نماز پڑھاتا ہے، وہ اخلاص سے پڑھاتا ہے. وہ اخلاص سے نہ پڑھائے نا، تم غسل کر کے بھی پیچھے ٹھہرو اور آگے وہ وضو چھوڑ دے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے امام کی فکر کیا کریں. مولانا کی دینی خدمات پر روشنی ڈالیں. میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ ہم سب کے سروں پہ پگڑی اور داڑھی اور مدارس اور مساجد محفوظ ہیں، تو مولانا کی مرہون منتیں آپ اس سے بھی بڑی بات پوچھ دیں. 6 لاکھ علماء اس کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک مفتی نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو. اے یک کے شودے بھیڑ چال چلے کھڑو تری نا کو نہیں سمجھ آندی، یوتھی کو سمجھ آندی ہے. جی عقل کرنا. اب یہ ایڈی لمبی خط لکھ کے دیتا نے خدا انہاں کو حج تلائے ونجے. یار اتنا لمبا خط آپ مختصر سا پوچھا کریں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے. کس نے کہا؟ یہ آپ کو نظر آیا ہے؟ پاکستان کی اسمبلی کو نظر نہیں آیا؟ انہوں نے اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا. کیسے کہہ رہے؟ یہ جملہ ایسا نہیں ہے. یہ جملہ یہ ہے کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، وہ ایک جملہ مولانا کی طرف منسوب ہے. اس کی حقیقت بھی سمجھ لو. جس وقت مغربی پاکستان جدا ہوا تو کسی نے کہا ہم نے تو پاکستان بنا کے گناہ کیا. مولانا نے کہا اگر یہ گناہ ہے تو پھر اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، ورنہ تو احرار اسلام والوں کا نظریہ تھا کہ مسجد بنے یا نہ بنے اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو ہر مسلمان اس کا محافظ ہے. شروع میں سوچ تھی کہ پاکستان متحدہ رہے یا الگ رہے، لیکن اب بن گیا تو اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ خواہ مخواہ سے پرانی ایسی فضول سی بات اٹھا کر لوگ لے کر آتے. مفتی صاحب اس دور میں شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہے مختلف ان کا فیض دنیا میں پھیلا ہے. کسی کو علم حدیث کا فیض ملا ہے، کسی کو تفسیر کا ملا ہے، کسی کو بلاغت کا ملا ہے، کسی کو تصوف کا ملا ہے. تو اس دور میں تقسیم ہو کر سب تک پہنچ گیا ہے.